تھوڑا وقت اور گزرا تو بلال نے کہان کو لے کر آ گیا۔ فاطمہ نے حضر کو قسمیں دے کر چپ کرایا ہوا تھا اور روتی ہوئی اسما کو سارا نے اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ سارا اسے بار بار سمجھا رہی تھی اور تسلی دے رہی تھی، جبکہ حور بالکل سن انداز میں کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ماہم نے اس کو سر پر دوپٹہ اڑایا اور نکاح شروع ہوا۔ زین کی طرف سے گواہوں میں اشارہ اور بلال تھے، جبکہ حور کی طرف سے تایا اور اس کے چچا۔ حضر اس سارے منظر کو بہت بے بسی سے ضبط کر کے دیکھتا رہا۔ جب نکاح خان نے حور سے پوچھا، آپ کو شاہ زین کے نکاح میں دیا جاتا ہے، آپ کو قبول ہے؟ تو غائب دماغی سے نکاح خان کو دیکھتی رہی۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سب کے ہونٹ ہل رہے تھے مگر آوازیں غائب تھی، سب اسی کی طرف متوجہ تھے۔ جبھی فاطمہ تائی آگے بڑھ کر حور کے پاس آئی اور حور کے کندھے پر ہاتھ سے دباؤ ڈال کر کہا، حور بیٹا جواب دو۔ حور نے ایک نظر فاطمہ تائی کو دیکھا اور اسے اپنے بیٹے کی زندگی سے نکالنے کے لیے کس طرح اس کی زندگی داؤ پر لگا رہی تھی۔ بولو بیٹا، اب کے ہاتھ کا دباؤ پہلے سے زیادہ تھا۔ حور نے گردن ہلا کر قبول ہے کہا۔ کسی رپورٹ کی طرح اس نے نکاح نامے پر سائن کیے۔ قبول و ایجاد کے مراحل طے ہوئے۔ اشہر اور بلال نے زین کو گلے لگایا، وہی تایا اور چچا حور کے سر پر ہاتھ رکھ کر کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ حور یوں ہی بت بنی بیٹھی رہی۔ ایسے ہی دوپہر سے شام اور شام سے رات ہو گئی۔ ٹینشن والے ماحول میں ہی حضر، اسما اور حور کے علاوہ سب نے رات کا کھانا کھایا۔ پہلے زین نے سوچا وہ حور کو کھانا کھانے کے لیے بولے، مگر پھر کچھ سوچ کر اس نے اسے چڑھنا مناسب نہیں سمجھا۔ صبح 9 بجے اسے اپنی باقی کی رقم مل جانی تھی اور انہیں اپنی منزل پر رواں ہونا تھا۔ آئے وہ 3 تھے مگر ایک فرد کا اضافہ ہو چکا تھا۔ زین نے سوچ لیا تھا وہ حور کو اپنے ساتھ لے کے جائے گا۔ نادیہ بیگم کو اس نے یہاں آنے سے 2 دن پہلے ہی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دیا تھا۔ ویسے بھی ان کے ڈائلیسس ہو رہے تھے اور ہسپتال میں ان کی کیئر اچھی ہو رہی تھی۔ زین نے سوچا تھا کہ مناسب وقت پر وہ اماں کو حور سے اپنے نکاح کے بارے میں بتائے گا۔ ویسے بھی وہ خوش ہی ہوتی۔ اصل کنفیوژن اسے حور کی تھی، پتہ نہیں وہ کیسے ریئیکٹ کرے، لیکن یہ کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا، وہ اسے ہینڈل کر لے گا، اسے یقین تھا۔ ویسے بھی اس نے اپنے باپ کے مرنے کے بعد بڑی بڑی پرابلم فیس کی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں کو تو اب اس نے سوچنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ پر یہ آنکھیں بند کرتے ہوئے اس نے کہا اور لب مسکرائے، پتہ نہیں اسے شاید بھی ہوگا کہ نہیں۔ یہی سوچتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح ہونے میں بھی تھوڑا ہی وقت ہے جب اشہر نے زین کو اٹھایا، بیٹا بہت خواب دیکھ لیے، اب ہوش کی دنیا میں آ جاؤ۔ زین نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو ابھی پوری طرح اجالا نہیں ہوا تھا، برابر میں بلال بھی اونگ رہا تھا۔ ویسے یار کیا مزے ہے تمہارے بھی، پکنک یہاں کون منانے آیا تھا اور کون منا رہا ہے؟ اشہر نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ زین نے اسے گھورنے پر اکتفا کیا اور سگریٹ سلگاتا ہوا وہ باہر نکل گیا۔ حضر وہاں پہلے سے ہی موجود تھا۔ چونک کر زین نے اسے دیکھا۔ حضر کی بھی نظر زین پر پڑی۔ تم حور کو چھوڑ دو پلیز، وہ بہت معصوم ہے، حضر نے بے بسی سے زین کو کہا۔ تمہیں اس کے غم میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی اب وہ میری بیوی ہے، تم دور رہو اس سے۔ زین کو اس کے منہ سے حور کا ذکر ناگوار گزرا تھا۔ اپنی ناگواری چھپائے بغیر زین نے حضر کو اس کے کل والے جملے لٹائے، دیکھو تمہیں ہم سے جتنا پیسہ چاہیے تھا وہ تمہیں صبح تک مل جائے گا، اگر تمہیں مزید رقم چاہیے تو وہ میں تمہیں دوں گا، لیکن تم بدلے میں حور کو۔ حضر کی بات مکمل ہونے سے پہلے زین نے حضر کا گریبان پکڑتے ہوئے کہا، مجھے پیسوں کا لالچ دینے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ جو پیسہ میں نے تمہارے باپ سے لیا ہے وہ میرا ہی ہے، جو تمہارے باپ نے دھوکے سے لیا تھا، حقیقت جا کے اپنے باپ سے پوچھو۔ زین نے ایک جھٹکے سے حضر کا گریبان چھوڑا۔ اور ایک بات اور، حور کو کسی بھی معاملے سے دور رکھو، میں دوبارہ تمہارے منہ سے اپنی بیوی کا نام نہیں سنوں گا، زین نے اس کا گریبان صحیح کرتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلے گیا۔ صبح کا آغاز ہوا تو حور اپنے پاؤں سمیٹ کر بیٹھ گئی۔ پوری ہی رات اس نے جاگ کر گزاری تھی۔ اسما کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ برابر میں ہی لیٹی ہوئی تھی۔ بلال حال نما کمرے میں آیا اور بلند آواز میں کہا، سب لوگ جلدی سے باہر آ جاؤ۔ رقم پوری زین کو مل گئی تھی، اب اس نے ظفر مراد کو اس کی فیملی کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ یہی طے پایا گیا کہ پہلے وہ لوگ ظفر مراد کی فیملی کو بھیجیں گے، بعد میں رقم لے کر خود نکلیں گے۔ جانے کے وقت جب سب لوگ بس کی طرف بڑھ رہے تھے، جب زین نے کہا، حور میرے ساتھ جائے گی، زین نے حور کو بھی اسما کے ساتھ بڑھتے ہوئے دیکھ کر بولا۔ سب کے قدم وہی تھم گئے۔ زین آگے بڑھا اور حور کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ اس کے عمل پر حور کو پہلی بار ہوش آیا۔ چھوڑ دو مجھے کہیں نہیں جانا ہے، اس نے زین کے ہاتھ سے اپنا بازو نکالتے ہوئے کہا۔
مگر زین کی گرپ اس کے بازو پر اتنی ہلکی نہیں تھی کہ وہ آسانی سے چھڑا سکتی۔ ہیزر نے آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ فاطمہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ چھوڑو میری بیٹی کو، پلیز بھائی صاحب، دیکھیں یہ لوگ حور کو جانے نہیں دے رہے ہمارے ساتھ۔ آسماں روتے ہوئے مسلسل بول رہی تھی۔ وہ حور کی طرف بڑھنے لگی تو فاطمہ اور سارا نے اس کو تھام لیا۔ آپ سب کو یہاں سے جانا ہے یا مزید یہاں پر رہنا ہے؟ اور ویسے بھی آپ کی بیٹی کسی غیر کے پاس نہیں ہے، اپنے شوہر کے پاس ہے۔ اشار کے بولنے پر سارا آسماں کو سمجھانے لگی۔ چلو آسماں نکلو یہاں سے، اور کوئی مزید ہمارا نقصان نہ ہو جائے۔ ہم یہاں سے نکلیں گے تبھی حور کو آزاد کروائیں گے۔ وہ آسماں کو لیے زبردستی بس کی طرف بڑھ گئی۔ باقی سب لوگ بھی ان کے پیچھے تھے۔ ہیزر نے بس میں چڑھنے سے پہلے مڑ کر حور کو دیکھا اور مسلسل روتے ہوئے اپنا بازو زین کے ہاتھ سے چھڑا رہی تھی۔ ہیزر کی نظر زین پر پڑی تو زین اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کی گرپ حور کے بازو پر مزید مضبوط ہو گئی اور وہ حور کو وہاں سے لے کر کمرے میں چلا گیا۔ ہیزر تھکے ہوئے انداز میں بس میں چڑھا اور بس وہاں سے روانہ ہو گئی۔ حور میری بات سنو۔ وہ بالکل بے قابو ہو رہی تھی۔ اسے زین کی کسی بات کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ مسلسل زین کے ہاتھوں سے اپنا بازو چھڑانے کے لیے کبھی اس کے ہاتھ پر زور زور سے مار رہی تھی اور ناخنوں سے اس کے بازو نوچ رہی تھی، اور وہ مسلسل زور زور سے چیخے جا رہی تھی۔ اپنے یہ پاگل پن کے مظاہرے بند کرو حور، نہیں تو میں تمہیں یہ سمجھانے میں مجھے 2 منٹ نہیں لگیں گے کہ میں تم سے بڑا پاگل ہوں۔ زین نے اسے وان کرتے ہوئے کمرے میں لا کر اسے بیڈ پر پٹھا، مگر وہ اٹھ کر دوبارہ زین کی طرف بڑھی اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی اپنے رد عمل کا اظہار کرتی، زین نے ایک ہاتھ سے اس کے دونوں بازو قابو میں کیے اور دوسرے ہاتھ سے حور کے گال پر ایک تھپڑ رسید کیا۔ حور کے منہ پر پڑنے والے تھپڑ نے حور کی بولتی بند کر دی اور وہی ساکت ہو گئی۔ حور آنکھیں پھاڑ کر بے یقینی کے عالم میں سامنے کھڑے ہوئے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ اگر اب دوبارہ تمہارے ہاتھ چلے یا زبان چلی تو دونوں کاٹ کر پھینک دوں گا۔ زین اس کو دمکاتا ہوا کمرے کا دروازہ بند کر کے وہاں سے چلا گیا اور حور گرنے کے انداز میں نیچے بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ان لوگوں کو وہاں سے نکلنا تھا۔ زین اشارہ اور بلال کی طرف آیا۔ ان لوگوں کو یہاں سے نکلے ہوئے 15 منٹ ہو گئے ہیں، اب ہم لوگوں کو بھی نکلنا چاہیے۔ اشار نے زین کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم لوگ گاڑی نکالو، میں حور کو لے کر آتا ہوں۔ زین حور کے کمرے کی طرف گیا تو وہ فرش پر ویسے ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے حور پر ہاتھ اٹھانے کا افسوس ہوا، اس لیے لہجے میں نرمی لاتے ہوئے بولا، چلو حور اٹھو، اب ہمیں بھی چلنا ہے۔ وہ حور کے پاس آیا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جیسے وہ ابھی اس کا ہاتھ تھام کر اٹھ کھڑی ہوگی۔ حور نے ایک نظر اس کو دیکھا اور اس کے بڑھتے ہوئے ہاتھ کو اگنور کر کے آگے بڑھ گئی۔ زین ہاتھ جیکٹ کی جیبوں میں ڈال کر اس کے پیچھے چلنے لگا۔ باہر گاڑی میں اشار اور بلال بیٹھے ہوئے تھے۔ گاڑی سٹارٹ کی ہوئی تھی، وہ شاید ان دونوں کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ گیٹ کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ حور نے کھلے ہوئے گیٹ کو ایک لمحہ دیکھا اور پھر بنا سوچے باہر کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ وہ تیز ہوتی سانسوں اور تیز ہوتی دھڑکن کے ساتھ تیزی سے اس سنسان سڑک پر بھاگ رہی تھی۔ اسے راستوں کا علم نہیں تھا، بس اسے یہاں سے نکلنا تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، لیکن اب اس کی ہمت جواب دے گئی تھی اور پاؤں بری طرح دکھ چکے تھے، لیکن اس نے ہمت نہیں ہارنی تھی۔ اس کی آنکھوں کے آگے بار بار اندھیرا آ رہا تھا، مگر اسے یہ موقع نہیں گنوانا تھا۔ اچانک کوئی اس کے سامنے آیا اور اس چٹان نما چیز سے ٹکرا کر گر گئی۔ اچانک اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ تاریکی میں جاتے ہوئے دماغ کے ساتھ جو آخری بات اس کو یاد تھی وہ یہ کہ اس کا بے ہوش وجود 2 مضبوط بازوؤں کی گرپ میں ہے۔ آج تانیہ یونیورسٹی نہیں گئی تھی۔ فضا اکیلے ہی یونیورسٹی سے گھر آ رہی تھی۔ اچانک ایک بائک تیز رفتاری سے بالکل اس کے سامنے آ کر رکی۔ وہ ایک دم اچھل کے دور ہٹی۔ کیا ہوا، ڈر گئی تھی؟ بلال ہیلمٹ اتارتا ہوا اس سے پوچھ رہا تھا۔ تو ڈرنے کی ہی بات تھی، اگر میں ہٹتی نہیں تو بائک تم نے میرے اوپر چڑھا دینی تھی۔ فضا نے گور کر اس سے کہا، میں ابھی کے ڈرنے کی بات نہیں کر رہا، میں تو اس دن کی بات کر رہا ہوں۔ اس نے دوبارہ ہاتھ سے پسٹل بنا کر فضا کے سر کا نشانہ لیا۔ تو کیا نہیں ڈرنا چاہیے تھا؟ فضا نے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا۔ چلو آؤ بیٹھو، گھر چھوڑ دوں؟ بلال نے کہا۔ نہیں، تم یہ جو خطرناک کام کر رہے ہو وہ چھوڑ دو، فضا نے اسی کے انداز میں جواب دیا۔ تانیہ بتا رہی تھی تم 3-4 دن سے گھر نہیں آئے۔ بلال نے اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے کہا، کیا تم نے میرا انتظار کیا؟ فضا نے بغور بلال کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، فضول میں شروع مت ہو جایا کرو، سیدھی طرح اگر چلنا ہے تو بیٹھ جاؤ، بلال نے سنجیدگی سے کہا۔ فضا لمبا سانس کھینچ کر بلال کے پیچھے بائک پر بیٹھ گئی۔ اشغر اپنے روم میں بیٹھا کرکٹ دیکھ رہا تھا۔ شازیہ اندر آئی۔ آئے ممی؟ اشغر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔
हाँ बेटा मैं ही आऊँगी, तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं, थोड़ी देर माँ के पास भी आकर बैठ जाओ। उन्होंने बैठते हुए अशर की खबर ली। ऐसी बात तो ना करें, जब मैं घर आया तो आप उस वक्त सो रही थी, मुझे डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगा, अशर ने वजाहत दी। ये तुम 2 दिन से गायब कहाँ थे? शाजिया का अभी भी अशर के कान खींचने का इरादा था। बस मम्मी दोस्तों के साथ पिकनिक का प्रोग्राम बन गया था, वहीं पर था, अशर ने टीवी का वॉल्यूम स्लो करते हुए कहा। अशर अब तुम अपनी लाइफ को लेकर बिल्कुल सीरियस हो जाओ, तुमने बहुत अयाशियाँ कर ली है, जॉब ढूंढो, कोई कब तक बाइक कमा कर बेचता रहेगा, कल को उसकी भी शादी हो जाएगी, सारी ज़िंदगी तो तुम्हें कमा कर नहीं खिलाएगा। उन्होंने आज अच्छी तरह लेक्चर देना ज़रूरी समझा। क्या मम्मी, आज आपका मेरी क्लास लेने का इरादा है? अशर ने मुंह फुलाते हुए कहा। तो क्या मुझे अभी भी नहीं लेनी चाहिए तुम्हारी क्लास? कब से तुम्हारी स्टडीज़ कंप्लीट हो गई है और तुम्हारा लौबालीपन ही ख़त्म नहीं हो रहा। उन्होंने अच्छी खासी अशर की दुर्गत बनाई। अच्छा ना ढूंढ लूँगा, जब भी बस आप नाराज़ ना हो। अशर लाड से उनकी गोद में सर रख कर लेट गया। ज़फ़र मुराद अपनी फैमिली के साथ घर पहुँचे। सब अभी तक शाक की कैफियत में थे। ज़फ़र मुराद को अभी तक यकीन नहीं आ रहा था, उनका इतना नुकसान हो गया। उनका बस नहीं चल रहा था कि वो उस कल के लड़के शाहज़ैन को गोली से उड़ा दे। अस्मा रो रो कर अब तक गई थी। हिजर और अस्मा भी अपने अपने नुकसान का सोच रहे थे। तूड़ी बहुत मुतमईन थी, वो फातिमा थी, वो हैरान थी और खुश भी। जो कांटा हूर की शक्ल में उनकी ज़िंदगी में आ गया था, वो खुद ही रास्ते से हट गया। बिलाल पिज़्ज़ा को छोड़कर घर पहुंचा तो रज़िया हाला आई हुई थी। अस्सलाम वालेकुम हाला, कैसी हैं आप? बिलाल उनके पास बैठते हुए बोला। जीते रहो, तुम सुनाओ कैसे हो और कहाँ गायब हो बेटा? उन्होंने प्यार करते हुए बोला और अपने पास बिठाया। जी हाला काम के सिलसिले में गया हुआ था, आप सुनाए अजीत भाई कैसे हैं? जो किसानिया का शोहर भी था। बिलाल ने उसके बारे में पूछा। हाँ बेटा अजीत ठीक है, बस उसी के सिलसिले में आई थी। उन्होंने बात का आगाज़ किया। मेरी बहन हयात होती तो मैं ये बात उनसे करती, भाई साहब भी, बस अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे। अब तुम ही बहनों के लिए माँ बाप की जगह। इस महीने अजीत सऊदीया से वापस हो रहा है, तो मैं चाहती हूँ निकाह तो हुआ है, क्यों न सादगी से शादी कर दी जाए। तुम भी अपने फ़र्ज से सबकदोश हो जाओ। वो चुप हुई। उन्होंने राय लेनी चाहिए। खाला अबू के बाद आप मेरी बड़ी है, जो आपको बेहतर लगे हो करें। बिलाल ने सादतमंदी से जवाब दिया। हालात इतने बेहतर नहीं, मगर अब इतने भी बदतर नहीं थे जो अपनी बहन की शादी ना कर सके। वो सो रही थी, उसको अपने पेट पर दबाव सा महसूस हुआ, जैसे कोई भारी चीज़ उसके पेट पर रखी हो। आंखें खुलने पर उसकी नज़र छत पर गई। ये कौन सी जगह है? उसने अपने दिमाग पर जोर डालना चाहा। सर घुमा कर देखा तो उसकी नज़र अपने बराबर में लेटे हुए ज़ैन पर गई, जो उसके बहुत करीब लेटा हुआ था और उसका हाथ हूर के पेट पर था। हूर की आंखें खौफ से फैली और वो एक ज़ोरदार चीख। खुद वो चलकर बेड से नीचे गिरी और उसकी चीखों से ज़ैन की आंख खुल गई। वो बड़बड़ाता हुआ उठा और इधर उधर देखने लगा। फिर उसकी नज़र नीचे गिरी हूर पर पड़ी। तुम वहाँ नीचे क्या कर रही हो? ज़ैन ने नींद से भरी आंखों में हैरत समाये हुए बेड से उठते हुए हूर की साइड पर आते हुए कहा। तुम मेरे पास क्या कर रहे थे? हूर ने खौफज़दा होकर पूछा। वो अभी भी उसी पोजीशन में नीचे बैठी हुई थी। क्या कर रहे थे? क्या मतलब? मैं तो सो रहा था, ज़ैन ने हूर के करीब बैठते हुए कहा। दूर रहो मुझसे। वो बुदक कर पीछे हटी। दूर? वो किस खुशी में शोहर हूँ तुम्हारा, पूरा पूरा हक रखता हूँ तुम पर। ज़ैन ने हूर को जताने वाले अंदाज में बावर कराया। गन पॉइंट पर निकाह कराया है तुमने। मैं ज़बरदस्ती के रिश्ते को नहीं मानती। आज हूर को पहले की बनिस्बत उससे खौफ महसूस नहीं हुआ। बेखौफी से बोलकर उठने लगी। जब ही ज़ैन ने हूर का हाथ पकड़कर खींचा तो वो तवाज़ुन बरकरार ना रख सकी और ज़ैन के ऊपर गिरी। ज़बरदस्ती की ही सही, रिश्ता तो है ना तुम्हारा मेरा, मानना तो पड़ेगा लाजमी, नहीं तो मनाना मुझे अच्छे से आता है। ज़ैन ने हूर की कमर के गिर्द अपने दोनों बाजू हाइल कर दिए और हूर को मज़ीद खुद से करीब करके कहा। अब वो उसकी गर्दन पर झुक रहा था। हूर ने उसके हिसार से निकलने की कोशिश की तो ज़ैन ने घेरा मज़ीद तंग कर दिया और अपने लब हूर की गर्दन पर रख दिए। हूर बुरी तरह तड़प उठी और ज़ैन के सीने पर हाथ मारकर उसे हटाने लगी। ज़ैन उसे मज़ीद परेशान करने का इरादा तर्क करके उठ खड़ा हुआ। कमरे से निकलने से पहले ये जताना नहीं बोला, मुझे यकीन है अब तुम कभी भी हमारे रिश्ते की हकीकत को मानने से इनकार नहीं करोगी। हूर शाक की कैफियत में वही बैठी रही। उसका चेहरा लाल हो चुका था, शर्म के मारे या ज़बत के मारे।
उसे भी नहीं समझ आया मैं कैसे इससे निडर होकर बात कर रही थी। अब तो मुझे ज़्यादा डरना चाहिए इस फजूल आदमी से। फजूल आदमी भी नहीं, अच्छा खासा फजूल आदमी ये तो है। किचन में आकर जैन ने अपने और हूर के लिए चाय का पानी रखा और नाश्ता तैयार करके रूम में आया तो वो उसी पोजीशन में बैठी हुई थी। आ जाओ हूर, शाबाश नाश्ता कर लो, जैन ने उसे नॉर्मल अंदाज में कहा। वो हूर से ऐसे बात कर रहा था जैसे अभी थोड़ी देर पहले इन दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ। मुझे कुछ नहीं खाना। भूख तो उसे बहुत लगी हुई थी क्योंकि कल सुबह से ही उसने कुछ नहीं खाया था, मगर इस बदतमीज शख्स के सामने उसे अपनी आना भी कायम रखनी थी। तुम उठकर यहाँ कुर्सी पर बैठ रही हो या फिर मैं आऊँ? नाश्ते की ट्रे टेबल पर रखकर वो कुर्सी खींच कर बैठ चुका था, मगर जब देखा हूर पर उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ तो उठने ही लगा। हूर जल्दी से उठकर कुर्सी पर आकर बैठ गई। वो यकीनन उससे डर गई थी। हूर के रद्द अमल पर जैन को हंसी आई, मगर उसने चाय का मग चेहरे के आगे करके हंसी छुपा ली। स्वीट हार्ट, ये नाश्ता घूरने के लिए नहीं रखा है मैंने, जल्दी से शुरू हो जाओ, अच्छी खासी बड़ी हो गई हो तुम, और अब तो शादीशुदा भी, ये नखरे नहीं चलेंगे बिल्कुल। हूर को वैसा ही बेटा देखकर जैन बोला। बोल तो ऐसे रहा है जैसे पता नहीं कितने नखरे उठाता रहा है अब तक मेरे। हूर ने दिल में ही अपने आप से बोला। मुंह पर क्या कहती, बोलती तो उसकी बंद कर चुका था। शायद तुम्हारा ये नाश्ता मेरे हाथों से करने का दिल कर रहा है। हूर को सोचों में गुम देखकर जैन बोला, कर तो रही हूँ। इतना बोलकर हूर आहिस्ता आहिस्ता नाश्ता करने लगी। वो शायद उसके बेटे रहने से नर्वस हो रही थी। जानता था कल से हूर ने कुछ नहीं खाया और वो अभी भी उसके सामने कुछ नहीं खाएगी, इसलिए अपना चाय का मग लेकर बाहर आ गया ताकि वो आराम से नाश्ता कर ले। थोड़ी देर बाद जैन रूम में आया। मैं बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर हो जाएगी, दरवाज़ा बाहर से लॉक है, इसलिए कोई भी बेवकूफ़ी करने की ज़रूरत नहीं। वो कार की कीज़ मोबाइल उठाता हुआ बोला, और अगर कोई बेवकूफ़ी की तो पनिशमेंट के लिए तैयार रहना है। हूर के पास आकर अपनी 2 उंगलियों से उसके गाल छूकर धमकाता हुआ बाहर चला गया। फजूल आदमी, वो दुपट्टे से अपना गाल रगड़ते हुए बोली।